اچھا، الحمدللہ ہم لوگ کیا کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے دادا اور ان کے والد کے بارے میں جان رہے تھے. تو اب جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا آمنہ کے ساتھ، اور پھر وہ 2 4 مہینے ان کے ساتھ تھے بیوی کے ساتھ، اس وقت کیا ہو گیا، تجارت کا ٹائم شروع ہو گیا. تو ان کے دادا نے، عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. اب وہ مدینہ کی طرف جانے کے بعد کیا ہو گیا، ان کی وہیں پر طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا وہیں انتقال ہو گیا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آنے والے تھے، 4 مہینے یا 3 مہینے کا ایسا کچھ ٹائم باقی رہے گا، اور اس سے پہلے کیا ہو گیا، اس سے پہلے ہی وہ کیا ہو گئے، یتیم ہو گئے، دنیا میں ان کے ابا گزر چکے تھے. اب یہ خبر کس کو ملی، عبد المطلب کو ملی. اور عبد المطلب کیا ہو گئے، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ چہیتے بیٹے تھے. اب اسی وقت پہ کیا ہوا تھا، جو ایک رومنز جو تھے، رومنز لوگ کے جو بادشاہ، ایک گورنر تھا ابراہا کر کے. تو اس نے دیکھا کہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف ہر بار ہر سال جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر عمرہ کرنے کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں کر کے اس نے دیکھا. تو اس کو کیا لگا، یہ ایسے ہی ایک معمولی سا گھر ہے. اس کے خیال میں کیا تھا، یہ صرف ایک گھر ہے، لیکن وہ اس کی یہ نہیں جانتا تھا شان، وہ اس کی مصلیت نہیں جانتا تھا کہ یہ ایسی کوئی گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. تو لیکن اس نے کیا خیال کیا، یہ تو ایک سمپل سا گھر ہے، نہ کچھ اتنا خاص ہے، نہ آس پاس بھی کیسا ہے، ویرانہ جیسی جگہ ہے، مطلب ریگستان ہے، کوئی اچھی جگہ بھی نہیں ہے، کلائمیٹ بھی اچھا نہیں ہے. میں کیا کروں گا، میں جو میرے شہر سنا میں کیا کروں گا، ایک بہت ہی اچھا خوبصورت سا چرچ بناؤں گا. اور وہ اتنا خوبصورت ہوئے گا تو لوگ کیا کریں گے، وہ جگہ چھوڑ دیں گے جانے کے لیے اور میرے چرچ میں آئیں گے. تو اسی طرح سے اسی سوچ سے اس نے کیا کیا، سنا میں نا ایک بہت اچھا خوبصورت سا چرچ بنایا. اب یہاں کے عرب کے لوگ تو تجارت کے لیے جاتے تھے، تو ان لوگ وہاں پہ گئے اور عرب میں سے کسی کو دیکھے ان لوگ نے وہ، اور اس میں سے کسی کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی نیت کیا ہے کر کے، اس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ اس کی ایسی ایسی نیت ہے، یہ نا اللہ کے گھر کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے، یہ ایک ہے نا چرچ بنا رہا ہے کر کے. تو اب اس میں سے جو کوئی جوان سا عرب تھا، اس نے کیا کیا، وہاں پہ اس کے چرچ میں جا کے خراب گندگی پھیلا دیا، تھوڑی سی گندگی کر دیا، خراب کر دیا، ایسا اس نے کر دیا. اب یہ بات ہے نا راجا کو معلوم ہوئی، تو راجا کیا ہو گیا، بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا اس کو کہ ان لوگ نے، عرب لوگوں کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی، اور ان لوگ نے کیا کیے، میرے چرچ میں گندگی کرے. اب میں کیا کروں گا، ان لوگ جس گھر کو ان لوگ اتنا پاک صاف سمجھتے ہیں، اور جس کی ان لوگ یہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، میں کیا کروں گا، اس اللہ کے گھر کو ہی توڑ دوں گا کر کے. وہ اس نیت سے وہ کیا کیا، وہ اپنے شہر سنا سے نکلا، خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا. اب اس وقت ویسے ہی ان کے جو اب دادا تھے پہلے سے ہی بہت ہے نا غمگین تھے. اب ان کو ایک خبر، یہ ایک نیا اور ان پہ پہاڑ ٹوٹ پڑ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کو خلاف ہے نا کیا ہو گیا، یہ جو ابراہ نام کا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بہت سی بڑی، وہ ٹائم پہ مطلب 80,000 کی آرمی لے کے آ رہا ہے. اور اس کی آرمی میں کیا ہے، اس کی آرمی میں ہے نا بہت یہ ہاتھی بھی ہے، 8 9 ہاتھی بھی ہے، 9 سے 13 تک کے ہاتھی بھی ہے، اور اچھی خاصی بڑی سی آرمی لے کر آ رہا ہے، کیا کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. اب یہ کیا ہو گیا، یہ جو عرب لوگ تھے ان لوگ کو ایک نئی تکلیف اور ایک نئی پریشانی آ گئی ان لوگ کو. تو اب جب ہے نا وہ راجا کہاں تک پہنچا، مزدلفہ کی طرف سے پہنچا تھا، مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں آ کے پہنچا. اور ان لوگ کے ہاتھ میں کتنے تھے، 9 سے 13 ہاتھی تھے. اور اس میں جو ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود کر کے. اب وہ ہاتھی کو پھر اب ان لوگ کیا کہاں پہنچ گئے، ایک دم باؤنڈری میں پہنچ گئے، مکے کی باؤنڈری میں پہنچ گئے، مینار تک کے پہنچ گئے ہیں. اب ان لوگ کو کیا کرنا ہے، مکے میں ہی انٹر کرنا ہے. تو ان لوگ کیا کر رہے تھے، ایک جو ہاتھی تھا اس کو، جو محمود کر کے جو ہاتھی تھا، اس کو مکے کی طرف لے کے جا رہے نا، تو وہ ہاتھی اس طرف جاتا ہی نہیں تھا. اس کو اگر دوسری ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے نا تو وہ جاتا تھا، لیکن اگر اس کو مکے کی طرف لے کے جا رہے، خانہ کعبہ کی طرف لے کے جا رہے نا، تو کیا کرتا تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا. اب ان لوگ اس میں پریشان تھے یہ ہاتھی کے پیچھے. پھر بھی ان لوگ نے کیا کیا، آس پاس کے جو یہ تھے، جب ان لوگ مکے میں پہنچ گئے تھے تو جو عرب لوگ کے جو مویشی تھے ان لوگ کو کیا کر لیے، قبضے میں لے لیا، اور اس دن ان لوگ رک گئے. اب ان لوگ رک گئے اور ان لوگ نے کیا کرے، مویشیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. اور یہ قریش لوگ کو پتا چل گئی یہ بات کہ اب یہ ایسا ایسا ہو گیا ہے کر کے. اب عبد المطلب کیا تھے اس وقت، قریش کے لیڈر تھے. ہم لوگ سب جانتے کہ وہ اس وقت کیا تھے، لیڈر تھے.
تو وہ کیا کرے ابرہا راجا سے ملنے گئے. اب جو عبد المطلب کی شخصیت ایسی تھی کہ مطلب وہ اتنے اچھے دکھتے تھے اور ان کے چہرے پہ اتنا رعب تھا، تو ان کو دیکھتے ہی ساتھ ابراہ راجا نے کیا کیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کا بہت احترام کیا، بہت احترام کیا، اور ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے بات کرنے لگا. اور بات کر کے انہوں نے بولا کہ دیکھو میری ہے نا آپ سے ہے نا کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، میں تو صرف ہے نا یہ اللہ کے گھر کے لیے آیا ہوں، وہاں کے لوگوں نے ایسا کیے تھے تو میں صرف ہے نا اللہ کا گھر یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کر کے. تو اس بات کو سن کے عبد المطلب نے بولے کہ دیکھو میں ہے نا، میں جو یہ جو تم نے کیا کیے تھے، میرے اور میرے جو ساتھیوں کے جو تم نے مویشی ہے جیسے کہ بکری بھیڑ بکری اور اونٹ جو اس کو تم نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، میں اس کا مالک ہوں. میں کیا کر رہا ہوں، میں صرف اس کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں. اور رہی بات اللہ کے گھر کی تو اس کا مالک ہے وہ اس کو دیکھ لے گا کر کے. تو یہ بات سن کے ابراہ کو ہے نا بہت یہ لگا کہ وہ بولے کہ میں آپ لیڈر ہو اور سمجھ کے میں نے آپ کو اتنا احترام کرا اور آپ کو اتنے اچھے سے بٹھایا بات کیا، اور مجھے کیا لگا کہ آپ کے اللہ کے گھر کے بارے میں بات کر کے آنے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ نے تو بہت چھوٹی سی بات کر دی. آپ صرف اپنے مویشیوں کے بارے میں بات کر رہے اور اللہ کے گھر کے بارے میں نہیں کر رہے. تو لیکن اب دیکھو یہاں پہ جو عبد المطلب ہے ان کا ایمان کتنا یہ تھا. اب وہ تو اچھے سے جانتے تھے کیونکہ عرب ہم لوگ نے دیکھے کہ کیسے تھے، وہ قبیلے قبیلے میں بٹے ہوئے تھے، ان لوگ کے پاس کوئی بڑی سی آرمی نہیں تھی، کوئی راجا کے انڈر ان لوگ کام نہیں کرتے تو چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان لوگ کے عرب میں کبھی بھی کوئی بڑی آرمی نہیں تھی. تو انہوں نے بولے کہ میں جو اللہ کا گھر ہے اس کا خود کا مالک ہے، تو جو اللہ کا گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، میرے کو کیا چاہیے، صرف میں جس کا مالک ہوں میں اسی کی بات کرنے آیا ہوں. تو اس نے دے دیا، جو اس کے مویشی جو اس نے قبضے میں لے لیا تھا اس نے وہ دے دیا. اور عبد المطلب واپس چلے گئے، خانے کعبہ کی طرف گئے، اور خانے کعبہ میں جا کے ہے نا بہت انہوں نے روئے، رو رو کے دعائیں کرے کہ دیکھو ہماری تو استطاعت نہیں ہے، اللہ تیرے گھر کی تو حفاظت کر کر کے وہ بہت اس دن روئے، دعائیں مانگے. اور جتنے بھی قریش لوگ تھے اب ان لوگ کے سامنے لوگ دیکھ رہے کہ اتنی بڑی آرمی کھڑی ہے، تو ان لوگ کیا کرے، بازو میں جو چھوٹا سا پہاڑ تھا اس کے اوپر جا کے چلے گئے لوگ. اب بولے کہ اللہ ہے، اور سب دعائیں کرے اور دعائیں کر کے کہ اللہ کیا کرے، اللہ حفاظت کرے اس گھر کی کر کے ان لوگ چلے گئے، اور سب کے سب چلے گئے وہاں پہ. پھر اب جب یہ جو آرمی تھی وہ آ رہی تھی خانے کعبہ کی طرف اس کو ڈھانے کے لیے، تو ہم نے دیکھے کہ وہ ہاتھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا تھا بلکہ دوسری جگہ جا رہا تھا، لیکن اس طرف نہیں جا رہا تھا. اور اسی وقت پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، چڑیاؤں کو ایک جھنڈ بھیجے. اور چڑیوں کے جھنڈ میں کیا تھا، وہ چڑیاں ہے نا اپنی چوچ میں اور اپنے پیروں میں پتھر لے کر آئی تھی، اور وہ چڑیا وہ پتھر کیا کرے ان لوگ نے اوپر سے برسائی. تو یہ جو ابراہ کی جو اتنی بڑی سی جو آرمی تھی وہ کیا ہوئی، پوری ہے نا یہاں کیسے ہو گئی، پوری بکھر گئی، کتنے زخمی ہو گئے، کتنے یہ ہو گئے، اور سب پورے پلٹ کے بھاگ گئے. اور ہم کو یہ کہاں سے پتا چلتی ہے یہ بات، سورہ فیل سے پڑتی ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ. تو یہ جو سال جب یہ ہوا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے، اس کے کوئی بولتے 40 یا 50 دن پہلے کی بات ہے، تب یہ قصہ ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن میں فرما رہے کہ میں نے کیا کیا، وہ جو اتنی بڑی آئی اس کو کیا کر دیا، بھوسا بھوسا کر دیا. کیسی ہو گئی تھی وہ، بھوسے بھوسے کی طرح ہو گئی تھی اور پوری تہس نہس ہو گئی. تو یہ اتنی بڑی سی آرمی پورے بھوسے بھوسے کی طرح ہو کے تہس نہس ہو کے کیا ہو گئے، لوگ سب واپس پلٹ گئے. کتنے تو مر گئے، کتنے زخمی ہو گئے، کتنے راستے میں مر گئے. ابراہ خود کیا ہو گیا، وہ بھی بہت زخمی ہو گیا، اور اپنے شہر پہنچنے کے بعد کیا ہو گیا، وہ بھی بہت ہی خراب موت اس کی بھی ہو گئی. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، اپنے گھر کی حفاظت کیے. اور کوئی بڑی سی آرمی، اتنی بڑی آرمی کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بڑی سی آرمی لانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. چھوٹی سی چڑیا جس کو اوابین کی چڑیا کہا جاتا ہے، بہت چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری چڑیاں ہوتی ہیں نا ویسی چھوٹی سی، کوئی بڑی ایسے باز اور ایگل ویسے بھی نہیں، بہت چھوٹی سی چڑیا تھی. اور وہ چڑیا کے جھنڈ نے کیا کیے، اتنی بڑی آرمی جو تھی اس کو تہس نہس کر دی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتا دیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دشمن کے خلاف، کسی مطلب انسان ہے تو اس کے خلاف انسان کو کھڑانے کی ضرورت نہیں، اس کے اللہ کے جو اور دوسرے مخلوق ہے اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور پھر ہم لوگ کو یہ بھی خیال آئے گا
کہ वो छोटी सी चिड़िया थी और वो छोटे से पत्थर थे, लेकिन वो कैसे ये हो गया। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कि जो गन होती है, गन में जो बुलेट होती है, वो क्या होती है, वो भी बहुत छोटी सी होती है। अगर तुम उसको सामने से मारोगे ना, वो बुलेट को हाथ में लेकर किसी को मारोगे, तो सामने से उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको जब हम लोग दूर से डालते, दूर से मारते हैं, उसको इतनी फोर्स से उसको चलाते हैं, तो वो फोर्स की वजह से वो बारीक सी बुलेट भी क्या होती है, इंसान के बदन को पार करती हुई चली जाती, चीरते हुए चली जाती है। तो ये हिसाब से अल्लाह सुब्हान ताला ने इस तरह से क्या किए, वो अपने अल्लाह के घर की हिफाजत की। अब ये जो बात थी कि खाने काबा को ऐसा एक बड़ा सा ये जो आर्मी गई थी गिराने के लिए और ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या हो गया, आसपास हर जगह ये बात फैल गई। और ये जो साल था उसको हाथी वाला साल कहा जा जाता था। और वो टाइम पे ना ये नहीं था, कैलेंडर का कल्चर नहीं था, जैसे डेट्स और ये सब है ना, वैसे इतना नहीं लिखी जाती थी। तो साल के हिसाब से याद किया जाता था कि ये साल में कुछ ऐसा बड़ा सा ये हुआ था इंसिडेंट, तो वैसा याद करते। तो ये एकदम फ्रेश बात थी, मतलब 2 महीने पहले ही हुई थी। और इतनी बड़ी बात कि एक 60,000 की जो आर्मी आई थी, लश्कर, उसको सिर्फ चूड़ियों के वजह से उन लोग हार गए। तो ये इतनी बड़ी बात क्या हो गई, ये सबको अच्छे से याद रही। और प्लस आसपास भी क्या हो गया, आसपास भी क्या मैसेज पहुंचा, क्या ये जो अल्लाह का घर है जिसकी इबादत ये अरब लोग करते हैं, तो ये कोई मामूली सा घर नहीं है, सच में इसकी कोई अजमत है, इसकी अजमत है। इसीलिए तो क्या हुआ, जब इसको क्या करने गए, इसको तबाह करने गए, तो उसको तबाह नहीं कर पाए। तो सारे जो आसपास के जो ये लोग थे, उन लोग के दिमाग में भी ये बात बैठ गई कि क्या है ये जो छोटा सा घर जिसके लोग इन लोग तवाफ करते हैं और हज करते हैं, इसकी कोई अजमत है, ये जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ये ऐसे ही कोई चीज नहीं है करके ये सारे लोगों को पता चल गई ये बात। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये होने के बाद फिर क्या हो गया, फिर हमारे नबी सल्लम ये हो गए, इस दुनिया में आ गए। तो अब यहाँ पे भी है ना, तारीखों के हिसाब से है ना अलग अलग बातें होती है। कोई बोलते 9 रजब की तारीख थी, रबीउल अव्वल की तारीख थी, कोई 10, कोई 12। तो यहाँ पे अलग अलग तारीख का ये आता है, लेकिन महीना क्या था, रबीउल अव्वल का महीना था जब हमारे नबी सल्लम इस दुनिया में आए। अब देखो, अब जब हम लोग ये हदीसें पढ़ते हैं, तो ये कैसे हमको पता चलता है, देखो ये तो अभी हमारे नबी वसल्लम से दुनिया में आने से पहले की बातें हैं। अब जब नबी वसल्लम थे तो ये सब हम जानते हैं, ये सब हमको नोट डाउन है। लेकिन जब नबी वसल्लम, ये सारी जो बातें जो उनके पहले हुई, वो भी क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे नबी वसल्लम को सारी बात बताई। जैसे कि हमको अच्छे से पता है, जो सूर्य, जो फील का जो है वो कुरान में है, सूर्य फील से मौजूद है। तो इस तरह जब हमारे नबी वसल्लम पैदा होने वाले थे, तो उनकी अम्मी बोलते कि मैंने एक सपना देखी। कि मैंने क्या सपना देखी, मेरे अंदर से कोई एक नूर निकल के क्या हो रहा है, जो सीरिया के जो वहां पे महल है उस दर तक के वो रोशनी पहुंच रही है करके, ऐसे मैंने सपना देखी। और उसके बाद नबी वसल्लम इस दुनिया में आए। और फिर और एक भी क्या बात हुई थी, वहां पे जो ईरान जो रहता है, उन लोग किसकी करते थे, आग की ये इबादत करते थे। और उन लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, और वो हमेशा जलाते, उसको कभी बुझने ही नहीं देते। लेकिन वो जो मंदिर में उन लोग की जो आग जली हुई थी, वो अचानक से खुद ब खुद बुझ गई। तो ये क्या हो गया था, एक अजीब सी बात हुई थी ये उन लोग के लिए। तो ये सब ना थोड़ा सिम्टम्स आ रहे थे कि यहाँ मतलब क्या बताया जा रहा था कि जो इन लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत इबादतें कर रहे हैं, वो क्या होने वाला है, वो पूरे उसको कोई खत्म करने वाला आने वाला है करके ये बशारत दी जा रही थी। तो इस तरह, और ये उनकी जो अम्मी ने देखे कि सीरिया के महल तक के जो रोशनियां पहुंची है, इसका मतलब ये था कि ये जो है, जो दीन है, वो कहाँ तक पहुंचेगा, इतनी दूर दूर तक के पहुंच जाएगा। अब जैसे ही नबी वसल्लम इस दुनिया में आए, तो उनके जो दादा थे वो बहुत खुश हुए। और उन्होंने क्या किए, वो छोटे से बच्चे को खाने काबा में लेके गए और अल्लाह का शुक्र अदा किए। और फिर दुआ की, अल्लाह से दुआ करे और शुक्र अदा किए। और फिर उन्होंने क्या किए, अब जो बच्चा जो आया था दुनिया में, उसका नाम क्या रखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस बच्चे का नाम क्या रखे, मोहम्मद रखे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस वक्त उस कल्चर में उस टाइम पे है ना, ये नाम है ना ज्यादा नहीं रखा जाता था। तो इन्होंने सबसे यूनिक नाम है ना, जैसा वैसा नाम उन्होंने रखे थे। और मैंने इसको पहली बार ही बताई थी कि उसका मतलब क्या होता है, कि जिसका हक है कि उसकी तारीफ किए जाए करके, ऐसा नाम उन्होंने रखे थे। फिर 7वें दिन वहाँ के जो कसम रिवाज था वहां पे, उसके हिसाब से उनकी वहां पे 7वें दिन खतना की गई थी।
اب سب سے پہلے ان کی امی نے ان کو دودھ پلائے، اور اس کے بعد ان کو ہے نا دودھ پلانے والے تھے سویبا کر کے ہے نا ابو لہب کی ایک ہے نا یہ تھی لونڈی، جو ہے نا اس نے یہ کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا، اس نے اس کو دودھ پلایا۔ اب یہ جو ابو لہب کے بارے میں ہے، یہ کیا ہے، کون ہے، یہ ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے۔ اور یہ جو ہے نا اب جب ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کی تھی، بہت مخالفت کی تھی، اور یہ ہے نا اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ لیکن اب کیا وقت ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بہت چھوٹے ہیں، ایک دم بچے پیدا ہوئے، تو جیسے ہی ان کو خبر آئی کہ ہے نا یہ سویبا جو تھی نا، یہی جو ان کی غلام تھی، اس نے آ کے خبر دی جلدی سے کہ ہے نا عبداللہ کے گھر میں کیا ہوا ہے، بیٹا آیا ہے۔ تو اب یہ چاچا تھے نا، تو یہ خبر سن کے یہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کیا کیے، جو اپنی جو یہ غلام تھی سویبا، اس کو کیا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تم نے بولے کہ تم نے اتنی اچھی میرے لیے خوشخبری لائے ہو نا، تو کیا کرو ابھی سے تم آزاد ہو کر کے، اس نے اپنے غلام کو کیا کرے، آزاد کر دیے۔ تو پھر اور ایک جس نے دودھ پلایا ہے ان کو، تو وہ کون ہے، یہ سویبا ہے۔ اچھا، حضرت ہاں عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ انہوں نے، میرے خیال سے یہاں پہ تھوڑا میرے کو یہ ہے ڈاؤٹ ہے، یا تو حضرت حمزہ ہے یا تو حضرت عباس ہے۔ ان سے روایت ہے کہ میں نے کیا کرا، اپنے بھائی کو دیکھے، ابو لہب کو میں نے اپنے سپنے میں دیکھا، اور سپنے میں دیکھا، اب یہ سب بات کی باتیں، ہاں جب ان کا ابو لہب کا انتقال ہو جائے گا بعد میں، اور جب ان کے چاچا جو دوسرے چاچا ہے وہ سب ایمان لا لیں گے، بہت بات کی بات ہے، تب انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بار ان کو اپنے خواب میں دیکھا، اور ان کو دیکھا کہ ان کی حالت اچھی نہیں تھی، تو ان سے میں نے سوال کیا کہ دیکھو تم ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہو، ان کے چاچا ہے نا، سگے سگے رشتے میں ہو تم، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاچا ہو کر کے، اس لیے تم کو کیا ہے، تم کو کچھ رعایت دی گئی ہے کیا کر کے میں نے ان سے پوچھا۔ تو ابو لہب نے بولے کہ نہیں، میں ان کا چاچا ہوں کر کے میرے کو کوئی رعایت نہیں دی گئی ہے، لیکن ان کے پیدا ہونے پہ میں نے کیا کیا تھا، جو میری یہ لونڈی تھی اس کو ہے نا، اس خوشی میں، ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں نے کیا کیا تھا، وہ میرے غلام کو آزاد کر دیا تھا، تو اس کے وجہ سے مجھے کیا ہوتا ہے، چند قطرے میرے کو پانی کے مل جاتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی تھی۔ اب یہاں پہ اس وقت میں ہے نا مکے میں کیا دستور تھا کہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو وہاں کے لوگ ہے نا اس وقت میں نا عرب لوگ ہے نا اپنی لینگویج پہ بہت دھیان دیتے تھے، جو اپنے بات چیت کرنے کا طریقہ ہے اس پہ بہت دھیان دیتے تھے، اور ان لوگ کیا چاہتے تھے کہ ان کے بچے نا ایک دم پیور عربک لینگویج سیکھے، پیور عربک لینگویج بولے۔ اور مکہ کیسا تھا، سٹی تھا، وہاں پہ کیا ہوتا تھا، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، ہر قبیلے کے لوگ آتے تھے، تو ان لوگ کو کیا لگتا تھا اگر اس ماحول میں بچے پڑھیں گے بڑھیں گے تو ان لوگ کو کیا ہوئے گا، مکسڈ لینگویج یہ ہو جائے گی، ان لوگ کی پیور عربک لینگویج نہیں رہے گی، تو اس لیے ان لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو ہے نا دیہات کی طرف بھیج دیتے تھے، جہاں پہ وہاں پہ جب جو پیور لینگویج بولنے والے اس طرف بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کے لوگ کیا سیکھے، بچے کیا سیکھے، پیور لینگویج سیکھے۔ پلس اور کس لیے بھیجتے تھے کہ یہ دیکھو ابھی لوگ سٹی میں رہ رہے، اور یہ بچوں کو کہاں بھیجتے تھے، گاؤں کی طرف، کیونکہ گاؤں میں اگر جائیں گے اور بچے گاؤں میں پلیں گے بڑھیں گے تو وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، اور ان لوگ کیا ہوئیں گے، صحت مند ہوئیں گے۔ اور مکے میں کیا تھا، مکے میں سٹی ہے تو کتنے لوگ آتے کتنے لوگ جاتے، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، بیماریوں کا ڈر ہوتا تھا، بیماری پھیلنے کا ڈر ہوتا تھا، بچے چھوٹے ہیں تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے ان لوگ کیا کرتے تھے، بچوں کو ایسے ہی گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، دودھ پلانے والی کو دے دیا کرتے تھے، مطلب گاؤں سے کوئی عورتیں آتی تھی اور ایک ایک بچے کو لے کے جاتی تھی، جو 2 سال تک کے وہ بچے کو دودھ وودھ پلا کے واپس اپنے ماں کو لا کے دے دیتی تھی، اور کیا کرتے تھے، بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے تھے، کچھ تھوڑا سا پیسہ اور معاوضہ لے لیتے تھے، تو یہ طرح کا کسٹم چل رہا تھا۔ تو اسی کسٹم کے تحت ٹائم آیا، وہ مہینے میں اس وقت ٹائم آیا کہ وہ عورتیں آنے لگی دودھ پلانے کے لیے۔ اب یہاں پہ اس وقت ہے نا ایک جگہ سے، جو بنو سعد کے قبیلے سے یہاں پہ مکے میں ان لوگ آئے، تو اس میں ایک حلیمہ کر کے جو تھی دودھ پلانے عورت تھی، وہ لے کر آئی۔ اب وہ ٹائم پہ جو ان لوگ کا جس جگہ سے وہ آئے تھے نا، وہاں پہ ہے نا کیا تھا، قحط تھا، مطلب اس سال پہ کیا ہو گیا تھا، بارش نہیں آئی تھی، تو اس لیے ہے نا ان لوگ ویسے بھی غریب تھے، اور پلس ابھی قحط آ گیا تو کیا ہو گیا، ویسے بھی ان لوگ کیا ہو گیا، اور بہت زیادہ غریب ہو گئے۔ تو اب ان کا خود کا ایک چھوٹا بچہ تھا، جو حلیمہ تھی ان کا خود کا ایک بچہ تھا، اور وہ بولتے ہیں کہ مطلب ان لوگ کو اتنے تنگ ٹائم آیا تھا، اتنا سخت وقت آیا تھا کہ اس کا جو بچہ تھا ان کو ہے نا پلانے کے لیے ان کے پاس ہے نا دودھ نہیں رہتا تھا، ان کے پاس ہے نا
ایک اونٹنی تھی، لیکن وہ اونٹنی کے پاس بھی کیا ہوتا تھا، دودھ نہیں تھا، کیونکہ کھانے کے لیے ان لوگ کو بھی کھانا نہیں ہے، کھانے کے لیے مویشیوں کو بھی کھانا نہیں ہے، تو مویشیوں کے پاس کے اس میں بھی دودھ نہیں تھا، ان کے پاس بھی دودھ نہیں تھا. اور اب بچہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، تو دودھ جب بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، بچہ بہت بھوک سے کیا کرتا تھا، روتا تھا، اور بولتا تھا وہ اتنا روتا تھا نا بچہ کہ ہم لوگ کو کیا ہوتا تھا، کتنی رات ہم لوگ ہے نا سوئے نہیں، کیونکہ وہ بچہ سکون سے سوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ بھوکا رہتا تھا. تو اتنے سخت حالات تھے جب انہوں نے کیا کیے تھے، نکلے تھے کہ مکے میں جا کے ان لوگ کیا کریں گے، بچے کو لے کر آئیں گے. اب دیکھو، اب ان کی جو بات ہم لوگ سنتے ہیں تو مطلب کتنے لوگ کتنے سخت وقت بھی گزارے ہیں، اور ابھی بھی آج تو ہم کو پتا نہیں ہے، لیکن کیسے کیسے کتنے گھروں میں آج بھی ویسا حال رہے گا کہ ان لوگ کو کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے. اور ہم لوگ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے ہم کو اتنی نعمتوں میں رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. تو یہ بات بھی ہم کو نا ذرا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کا الحمدللہ ہر حال میں شکر کرنا چاہیے. ابھی ہم لوگ کو، ابھی دیکھو ہم لوگ جو سٹیز میں رہتے ہیں زیادہ تر، اور ٹاؤن اور ولیج میں رہتے، تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ ہے نا جو بھوکے رہنا اور یہ سب ہے نا، ہے ہی نہیں. ابھی تو ہر لوگ کو کسی کو کوئی بھی حال سے کھانا مل جاتا ہے. تو الحمدللہ اگر ہم دیکھیں گے تو سٹیز میں ہے، لیکن میری ایک آپا بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے نا مہاراشٹر کے ہی کسی گاؤں میں گئی تھی، مطلب وہ لوگ جاتے ہیں نا ایسا، اس کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ مطلب اتنی بھوک مری اور اتنا اس نے دیکھی، اور کسی کی مدد کرنے کے لیے گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو کر نہیں پائی، اور بولی کہ میں جا کے واپس آ کے دوں گی. لیکن جب واپس آئی تو خبر کیا ملی کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، مطلب بھوک کے مارے ہی اس کا انتقال ہو گیا. تو آج بھی ہے یہ، ہم لوگ لگیں گا کہ یہ بہت پرانی بات ہے، لیکن آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو ہم کو بھی ہے نا دیکھنا چاہیے، اور اگر ہم سے ہو سکے تو ہم لوگ کو بھی نا ایسی سب جگہوں پہ مدد کرنی چاہیے. پھر اب جب دائی حلیمہ کیا کیے، آئے یہاں پہ، اب یہ جو اور خوشنی اور عورتوں کے ساتھ ان لوگ عورتیں اور اپنے شوہر اور مطلب پورے پہلے قافلے کی طرف جاتے تھے، اکیلے اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے، تو پورے ان لوگ قافلہ بن کے آیا، جو جتنی اور ان کے آس پاس کی بھی جو عورتیں تھی جو دودھ بچے کو لینے کے لیے آئے تھے، تو سب مل کے آئے. اب جو دائی حلیمہ جو آ رہے تھے وہ ہے نا، تو ان کے پاس ہے نا ایک یہ تھی گدی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے آ رہے تھے، لیکن وہ بھی اتنی کمزور تھی کہ وہ اتنا سلو چل رہی تھی، اتنا سلو چل رہی تھی کہ آگے جو لوگ تھے ان لوگ کو ہے نا رکنا پڑتا تھا، ان کے لیے رکنا پڑتا تھا. پھر جب ان لوگ مکہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا سب کی طرف پیش کر دیا گیا، جتنی بھی عورتیں آئے تھے نا ان لوگ نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان لوگ نے کیا دیکھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کیا ہے، یتیم ہے، تو یہ بچہ یتیم ہے تو ہم کو کیا ملے گا کر کے ان لوگ نے ان کو قبول نہیں کیے. اب جب یہ جدائی حلیمہ ہے نا، اس کو ان کو ہے نا کوئی بھی بچہ نہیں ملا، پہلے ان کو بھی دکھایا گیا تو انہوں نے بھی نہیں لیے کہ کوئی مالدار بچہ ملے تو زیادہ اچھا ہے کر کے، لیکن ان کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا. تو انہوں نے اپنے شوہر سے بولے، ان کے شوہر کا نام حارث تھا، تو انہوں نے بولے کہ دیکھو مجھے نا خالی ہاتھ جانا ہے نا پسند نہیں لگ رہا ہے، دیکھو سب کو کوئی نہ کوئی بچہ ملا ہے، مجھے ہے نا کوئی بچہ نہیں ملا ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے، چلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کو ہی لے لیں گے، جو محمد کر کے جو بچہ تھا اس کو ہی لے لیں گے، بھلے یتیم ہوا تو کیا ہوا، تو ہم کو کچھ نہ تو تھوڑا بہت کچھ تو مل جائے گا نا، زیادہ نہیں، کوئی بات نہیں، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم کیا کریں گے اس کی پرورش کر لیں گے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر کیا ہے، ہم اس کو ہی لے لیں گے. اور بولے وہ مجھے بچہ ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہے، میں اس کو لے لیتی. تو ان کے شوہر بھی بہت اچھے تھے، تو انہوں نے بھی بولے اچھی بات ہے، لے لو، چلو تمہارا یہ ہے تو تم لے لو کر کے. اب جیسے ہی انہوں نے بولتے دائی حلیمہ کہ جیسے ہی میں نے وہ بچے کو لی اور جیسے ہی ان کو گود میں لی، تو اسی وقت کیا ہو گیا، میرے ہے نا سینے میں نا دودھ بھر کے آنے لگ گیا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلائی اور میرے بچے کو بھی دودھ پلائی، اور میرے بچے کو دودھ پلا کے پہلی بار وہ اچھے سے سویا. اور پھر ان کی ابھی لوگ مکے میں آئے تھے تو ان کی اونٹنی جو تھی، انہوں نے دیکھے ان کی اونٹنی جو تھی اس کو بھی کیا ہو گیا، اس کے بھی ہے نا یہ تھن بھر گیا. ابھی مطلب ان لوگ کو کیا خیال آیا کہ چلو ہم لوگ مکے میں آئے تو اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ اچھا مل گیا ہے، تو اس کے لیے اس کے اس میں بھی تھن میں دودھ آ گیا ہے کر کے. پھر اس کے بعد ہے نا جب دوسرے دن ان لوگ جانے لگے تو بولتے جو گدی اتنی کمزور تھی وہ اب کیا ہو گئی ہے، ایک دم فاسٹ چلنے والی گدی بن گئی تھی. اور سب سے آگے ہے نا
दाई हलीमा जाते जा रहे थे, तो अब उनकी जो सहेलियां थी साथ में, वो बोले अरे अरे इसको क्या हो गया, लगता है इसको कोई बहुत ये ना बरकत वाला बच्चा मिल गया है उसको। अब उन्होंने बोले कि हमारे लिए भी रुको करके, हमारे लिए भी रुको। जो रबी सल्लम को लेने की बरकत थी, वो बोलते जैसे ही मैंने उनको ली तो मेरे को है ना बरकतें पूरी नजर आने लगी। फिर उसके बाद जब बोलते जब हम लोग हमारे गांव पहुंचे, तो वहां पे क्या होता था, इतनी वहां पे पहले भी मैंने बताई थी कि वहां पे उस साल सूखा पड़ा था। तो क्या होता था, जितनी दूसरी बकरी वकरी जो चरने के लिए जाते थे तो उन लोग को कुछ भी खाना वाना मिलता नहीं था, लेकिन जब इनके घर की बकरियां जाते तो इनको कहीं से भी घास वास ऐसा मिल ही जाती थी। तो गांव के जो आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते थे, अपनी मवेशियों को और अपनी भेड़ बकरियों को भी वहीं पर भेजा करो जो हलीमा की बकरियां जाती है करके। अब उन्होंने क्या किए, उन्होंने ना बहुत अच्छे से उनकी परवरिश कर रहे और उनको ना बहुत प्यार से रखते थे। और उनके जो बच्चे थे, जो अभी दूध ये भाई बहन होते ना उनके, तो वो भी है ना उनको बहुत अच्छे से ख्याल करके रखते थे। अब है ना 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल की मुद्दत खत्म हो गई, तो दाई हलीमा वापस गए अपना बीबी आयशा के पास गए। अब लेकिन इनको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने देखे थे कि उनकी वजह से उनके घर में भी इतनी सारी बरकत है। तो वो जाके ना बीबी आमना से बहुत बोलने लगे कि देखो उसका टाइम तो हो गया है, लेकिन अभी बच्चा तो 2 साल का ही है, छोटा है। या मक्के में तो देखो कितनी बीमारियां हो जाती है, तो अगर हमारे पास रहेगा तो और अच्छा रहेगा और तंदुरुस्त रहेगा। फिर आपकी मर्जी, ऐसा करके बहुत ये करने लगे कि मेरे पास छोड़ दो, मेरे पास छोड़ दो करके बहुत ये करने लगे। तो वो इतना बोलने लगे ना उस पर, फिर बीबी जो थे उनकी अम्मी ने अम्ना ने बोले अच्छी बात है, चलो तुम वापिस से अपने साथ लेके चले जाओ, फिर वापस बाद में लेकर आना करके उनको वापिस से भेज दिए। अब नबी सल्लम वहीं पर रहने लगे। अब नबी सल्लम की उम्र है ना करीबन एक 4-5 साल की हुई रहेंगी। वो वहीं पर गांव में अच्छे से रहने लगे, उनके भाई बहन के साथ खेलते और वहीं पे रहते। तो क्या हुआ, एक दिन है ना बच्चों के साथ वो खेल रहे थे, तो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने देखे कि बच्चे लोग ने आके जल्दी जल्दी ना उनकी अम्मी को खबर दिए कि है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया करके, सबने ऐसी खबर दी है। तो ये दाई हली जो थे वो भाग के गए। तो उन्होंने क्या देखे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए हैं, और अच्छे से ही है जो बच्चे देखे थे। लेकिन क्या हुआ था उस वक्त, जब ये बच्चे बोल रहे थे तो गलत नहीं बोल रहे थे। जब ये बच्चे बोल रहे थे वो उस वक्त बच्चे लोग ने क्या दिखे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, और उन्होंने क्या किए थे, नबी सल्लम को लिटाए और लिटा के क्या करे थे, उनका जो सीना है ना उसको निकाले, चीर के निकाले, और एक है ना बोलते बर्तन था, बड़ा सा बर्तन था, उसमें से पानी से धोए साफ करे और वापस से लगा दिए। तो ये बच्चे लोग से कितना देखे कि किसी ने आया और उनको उनका सीना निकाल रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा देखे तो उन्होंने लोग बच्चे लोग को क्या लगा कि इनको किसी ने कत्ल कर दिया। तो भाग के जाके वो अपनी माँ को बोले, और जैसे ही बोलने के बाद बीबी हलीमा जो थे उन्होंने देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने आके खड़े हैं। लेकिन वो हो जाने की वजह से है ना उनका चेहरा है ना बहुत पीला पड़ गया था, एकदम सफेद जैसे हो गए थे। तो जो दाई हलीमा जो थे ना वो थोड़ा डर गए कि मतलब अब उनके पास ये जो बच्चा है किसी की अमानत है ना, तो वो बोले कि बेहतर ये रहेगा कि मैं क्या करूंगी, ये जिसकी अमानत है मैं उसको दे दूंगी। प्लस एक बार क्या हुआ, और एक बार है ना कोई आदमी लोग भी आए थे, और वो बच्चे को खेल के देखता हुआ है ना, उनको देख के फिर दाई हलीमा से पूछने लगे थे कि ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, किधर है, ये सारी बातें है ना पूछने लगे। तो दाई हलीमा बहुत डर गए, और उसके बाद ये ऐसा भी हो गया तो वो बहुत डर गए। और वो बोले कि बेहतर यही है कि जिसकी अमानत जो है मैं लेके जाके वापस से उनके पास दे दूं। तो वैसे ही उन्होंने क्या किए, लेके जाके नबी सल्लम को उनकी अम्मी के पास दे दिए। तो जब तक उनकी उम्र एक 5 साल की रही रहेंगी। अब वो थोड़े दिन अपनी अम्मी के साथ रहने लगे। और फिर उनकी अम्मी जो थे उनका है ना ख्याल है कि चलो अभी मेरा बेटा भी आ गया है, और उनके शौहर गुजर के उनको कहाँ दफनाया गया था, यथरिब में दफनाया गया था। तो उनका क्या ख्याल आया कि क्या करूं मैं जाके अपने शौहर की जो कब्र है उसकी जियारत करके आऊं करके, ऐसा उनका ख्याल आया। तो उन्होंने अपने बेटे को लिए और वो अपने ससुरे के साथ वो वहां पे जियारत करने के लिए निकल गए। अच्छा, जब उनके शौहर गुजरे थे तो उन्होंने है ना उनके पास सिर्फ कितनी मिल्कियत छोड़े थे, उनके पास है ना सिर्फ एक 5 ऊंट, और है ना थोड़ी सी भेड़ बकरियां, और है ना एक जो गुलाम थी, बरका उसका नाम था,
اور ان کو ایمن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کی کنیت وہ تھی ایمن. تو یہ تھوڑی سی جو چیز تھی وہ انہوں نے چھوڑے تھے. تو انہوں نے کیا کیے، وہ اپنی جو ساتھ میں جو غلام تھی ان کو لیے اور اپنے سسرے کے ساتھ ان لوگ کہاں چلے گئے، یثرب چلے گئے. یثرب گئے اور وہاں پہ زیارت کرے، پھر تھوڑی دیر وہاں پہ رہے اور پھر لوٹنے کا وقت ہو گیا. تو لوٹتے وقت کیا ہو گیا، ان کی جو امی تھی ان کی کیا ہو گئی، طبیعت ہے نا خراب ہو گئی. اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ہے نا رستے میں ہی کیا ہو گیا، ابا ایک جگہ ہے وہاں پہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ابا جس جگہ پہ جہاں پہ پہنچے تو کیا ہو گیا، وہیں پر ان کی امی کا انتقال ہو گیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر میں، ان کی عمر تھی 6 سال کے قریب کی ان کی عمر تھی، جب کیا ہو گئے وہ پھر سے یتیم ہو گئے. سب سے پہلے تو ابا کا انتقال ہو گیا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے، اور اب ان کی امی جو تھی ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا اور اب وہ یتیم ہو گئے. اب کیا ہوا، اب یہ اس کے بارے میں بعد میں اور ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ایک بار وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے. مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کیے، یہ ابا کی طرف اپنا رخ کر لیا، ابا کی طرف رخ کر لیا اور وہاں پر ہے نا ایک قبر کے پاس جا کے نا بیٹھنے لگے، دعا مانگنے لگے اور پھر بہت رونے لگے اور بہت اتنا رونے لگے کہ ان کی ہچکیاں نکلنے لگی. اب ان کے ساتھ صحابہ جتنے تھے، اب انہوں نے دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، بیٹھے اور رو رہے. تب کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے، لیکن انہوں نے دیکھے ان لوگ اتنا فالو کرتے تھے، مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی کام صحابہ لوگ کرتے تھے. تو یہ سارے صحابہ لوگ بھی کیا کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹھے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے ویسے ہی پھر ان کے ساتھ رونے لگے. پھر جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحیح ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، تب انہوں نے بتایا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ میری امی کی قبر ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا تھا، رو رہا تھا. اور مجھے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ہے نا قبروں کی زیارت نہیں کرنا، لیکن میں نے میری امی کے لیے نا خاص کر کے یہ لیا ہوں. تو ابھی سے میری امت جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے ان کے لیے مغفرت کر سکتی ہے اور یہ سب کر سکتی ہے کر کے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ہے ماں باپ جو ہے ان کے لیے نا اسپیشل پلیس ہے اور ان کے لیے جا سکتے ہیں ان کی قبروں پہ اور ان کے لیے مغفرت کر سکتے ہیں. اور اب اس کا جو ہے میرے خیال سے یہ آدمی لوگ کے لیے ہے کہ وہ جا کے قبر پہ زیارت کر سکتے ہیں کر کے. اور جو اب یہاں پہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ جو ماں باپ ہے ان کا کیا ہے، بہت ہی اسپیشل مقام ہے. تو ان کے ہم جو جن لوگ کے ساتھ ان کے ماں باپ ہے وہ کیا ہے، بہت خوش نصیب ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بہت ہی اچھے سے رکھنا چاہیے. اور جو گزر چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں ہی بتائے وہ دعا، رب وہ دعا جو ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ والی دعا جو ہے وہ خاص کر کے ماں باپ کی مغفرت کے لیے. تو یہ دعا ہمیشہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے پڑھنا چاہیے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ بولتے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کو اس طرح رکھ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارا خیال رکھا کر کے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہے نا ماں باپ کے لیے پڑھنے کے لیے خاص دعا ہے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پہنچے، واپس ان کی جو غلام تھی وہ ان کو واپس مکہ لے کر آئے اور عبد المطلب کے ساتھ واپس مکہ آئے. تو ابھی جو ان کے جو دادا تھے وہ اپنے پوتے کے لیے نا بہت زیادہ کیئر کرنے لگے، کیونکہ اب ان کو پتا تھا نا کہ ان کے جو چھوٹا سا بچہ ہے اب اس کی ماں بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے، تو ویسے بھی ان کو بہت زیادہ محبت تھی. اب کیا کرنے لگے، بہت ہی زیادہ اور زیادہ محبت کرنے لگے اور وہ جو اپنے پوتے کو بہت زیادہ محبت سے رکھتے تھے اور بہت اچھے سے رکھتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھتے تھے. اور مطلب وہ کیسے تھے کہ جب ہے نا ان کے جو دادا اور ہمیشہ ان کے چاچا لوگ سب بیٹھتے تھے تو ان کے دادا کے لیے نا تھوڑی اسپیشل پلیس، کیونکہ وہ ویسے بھی بڑے تھے، باپ کے ادھر جو سارے جو چاچا اس میں جو ان کی باپ تھے تو وہ بڑے تھے اور اس لحاظ سے اور قبیلے کی بھی بڑے تھے. تو جب بھی لوگ سب بیٹھتے تھے کہیں پہ بھی ایسا باہر بیٹھک میں، تو عبد المطلب کے لیے کیا ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی جیسے کہ تخت کی جیسی جگہ رہتی تھی، چھوٹے سے کھاٹ یا کھٹیا رہتی تھی، تو وہ تھوڑی اوپر جگہ پہ بیٹھتے تھے اور باقی کے سب نیچے بیٹھتے تھے. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی جگہ پہ جا کے نا جو دادا کی بیٹھنے کی جگہ پر ہے نا وہی جا کے وہ وہاں پہ بھی بیٹھا کرتے تھے. ہمیشہ کیا کریں گے، دادا کے پاس جو اوپر جو تخت ہے اس پہ جا کے بیٹھا کریں گے. تو کبھی جب ان کے بیٹے دیکھیں گے نا کہ ان کے ابا آ رہے ہیں تو کیا کریں گے، وہ بچے کو ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ چلو تم ہٹ جاؤ، ابھی ابا آ گئے، ابا بیٹھیں گے کر کے.
تو उनके जो दादा है ना वो मना करेंगे कि नहीं नहीं, मेरे पोते को वहीं बैठे रहने दो, मेरे पोते की तो क्या है ना शान ही निराली है। और वो है ना अपने पोते को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वो एकदम प्यार से रखते थे, बहुत ही उसका ख्याल रखते थे और उनको ना बहुत इज्जत से बात करते थे। अब उनकी उम्र कितनी थी, एक 7-8 साल के रहेंगे, लेकिन उनको है ना कैसे रेस्पेक्ट देते थे, जैसे कोई बड़े को रेस्पेक्ट देते ना वैसे उनको रेस्पेक्ट देते थे, उस तरह से उनसे बात करते थे और उनको बहुत अच्छे से रखते थे। अब लेकिन ये भी थोड़े साल ही चला और 1-2 साल में जब हमारे नबी वसल्लम की उम्र 8 साल और 2 महीने और 10 दिन की थी, तब क्या हुआ, अब्दुल मुत्तलिब की भी तबीयत खराब हो गई और उनके दादा भी गुजर गए। और उस गुजरने से पहले अब्दुल मुत्तलिब की जब तबीयत खराब हुई थी, तब उन्होंने क्या किए, अपने पोते की किफालत किसके हाथ में दे दिए, अपने बेटे अबू तालिब के हाथ में दे दिए। अब अबू तालिब जो थे वो कौन हुए, हमारे नबी वसल्लम के चाचा हुए। अब ये अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उनके अबू तालिब है ना बड़े बेटे भी नहीं थे और बहुत मालदार भी नहीं थे, लेकिन अखलाक के इसमें वो बहुत अच्छे थे। और हमारे जो दादा थे उनको किसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी, अपने पोते की फिक्र थी। तो उन्होंने क्या किए, अपने जो बेटे, जो उनको सबसे प्यारा बेटा था, जो उनको बहुत सही लगता था अबू तालिब, उनके हाथ में अपने बेटे की, अपने पोते की किफालत कर दिए। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी जो दादा ने अपने बेटे को, अपने पोते को संभालने की दे दिए थे बेटे को, उन्होंने क्या किया, अबू तालिब ने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। और हम ये भी देखेंगे कि जो अबू तालिब जो थे वो क्या किए, उन्होंने ईमान नहीं लाए, लेकिन है ना वो हमेशा नबी वसल्लम का साथ दिए, उन्होंने कभी भी नबी वसल्लम का साथ नहीं छोड़े। वो जब कबीला खिलाफ हो गया था, तो पूरे कबीले और नबी वसल्लम के बीच में पत्थर की तरह, चट्टान की तरह कौन खड़े रहते थे, अबू तालिब खड़े रहते थे। जिसको नबी वसल्लम पसंद करते थे वो उनके साथ दोस्ती करते थे, जिनको वो नहीं पसंद करते थे वो उनके साथ ज्यादा दोस्ती नहीं करते थे। तो इस तरह जो अबू तालिब जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जो भतीजा था उसकी देखभाल की। अब क्या हुआ, अब ये नबी वसल्लम ऐसे ऐसे बड़े हो रहे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि नबी वसल्लम को कितने सख्त दिन देखने पड़ रहे। सबसे पहले बाप नहीं थे, फिर जो अम्मी थी वो भी गुजर गए, फिर उसके बाद जो दादा थे वो भी गुजर गए, फिर उसके बाद उनके किसके पास आ गए, अबू तालिब के पास आ गए। लेकिन ये क्या था, ये अल्लाह सुब्हान तआला ना एक नबी वसल्लम को ना तैयार कर रहे हैं इसके लिए, जो आगे चल के जो बहुत बड़ा दीन का जो काम करना है उनको, उसके लिए है ना ये अल्लाह सुब्हान तआला तैयार कर रहे। कि अगर देखो इंसान है ना, अगर सख्त हालात में रहता है फिर उससे निकलता है तो वो क्या बनता है, मजबूत बनता है। और अगर इंसान है ना हर बार आराम 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 से रहता है, तो उसको सहूलतें बहुत सारी मिल जाती है, आराम बहुत सारा मिल जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, उसमें वो मजबूती नहीं आती। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नबी वसल्लम को मजबूती दिला रहे, मजबूती ला रहे, ताकि वो जो आगे जो इतना बड़ा काम जो करना है वो उसके लिए तैयार हो जाए। अब है ना एक बार है ना इब्ने अस्किर बताते हैं कि है ना एक बार मैं मक्का में आया, जब नबी वसल्लम बहुत छोटे थे, तो एक बार मैं मक्का में आया था और वहां पे उस साल भी क्या हो गया था, बारिश नहीं पड़ी थी। तो मैं अबू तालिब के पास गया और बोले कि चलो हम लोग जाएंगे सारे के सारे लोग, और क्या करेंगे, दुआ करेंगे, खाने काबा में जाएंगे, अल्लाह के पास, घर के पास जाएंगे और दुआ करेंगे। तो वैसे ही सारे लोग गए और है ना अबू तालिब के साथ है ना एक छोटा सा बच्चा था, और वो बहुत ही खूबसूरत था वो बच्चा। और फिर जाके है ना, और उसके ऊपर मैं देख रहा था कि काले बादल का साया चल रहा था। और वहां पे जाके जब दुआ करे हम लोग ने और वो बच्चे ने जब दुआ किया, तो क्या हो गया, बारिश बहुत जोर से आने लगी। तो ये कुछ है ना हम लोग देखते हैं, ये जो नबी वसल्लम जब छोटे थे तभी भी, अब यहाँ पे भी क्या हो रहे थे, कुछ मौजूदात हम लोग को उसमें भी सीरत में भी मिलते हैं जो नबी वसल्लम के साथ हो रहे थे। फिर अब नबी वसल्लम है ना 12 साल की उम्र के हुए। अब नबी वसल्लम जब तक छोटे थे ना, तो वो कुछ स्पेशल काम करके उनके लिए नहीं था, वो क्या करते थे, जो भी काम उनको मिलता था वो करते थे। और नबी वसल्लम खुद बोलते कि मैं है ना जब वहां पे था, बुराई हलीमा के पास रहता था, तो मैं बनु साद की भी बकरियां चराया करता था, और फिर मक्के में भी आने के बाद मैं यहाँ के लोगों की भी क्या किया करता था, बकरियां चराया करता था। फिर अब 12 साल की उम्र के हो गए, तो अब मतलब थोड़े बड़े हो गए, तो अब उनके चाचा ने क्या बोले कि अभी मैं क्या करूंगा, तुमको तिजारत सिखाऊंगा, क्योंकि उन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, अरब लोग का तिजारत करना, बिजनेस करना। तो उस नियत से अबू तालिब ने उस साल क्या किए, अपने भतीजे को लेके गए। और अपने भतीजे को, अब उन लोग है ना शाम की तरफ, सीरिया की तरफ उन लोग का इस बार काफिला जा रहा था।
تو جب ہے نا یہ بشرا کر کے ایک جگہ میں پہنچا، تو وہاں پر جب وہ پہنچا اور ان لوگ نے کیا کیا اپنا پڑاؤ ڈالے، تو وہاں پہ جو سیریا میں وہ بشرا میں ہے نا ایک ہے نا یہ تھا پادری جیسا بولتے نا ہم لوگ کرسچن لوگ کا، تو وہ وہاں پہ وہ رہتا تھا اور اس کا جو نام کیا تھا، بحیرہ نام تھا اس کا. تو ہم لوگ یہ ہمیشہ ان لوگ یہاں سے جائیں گے، ان لوگ کا تو معمول تھا، ان لوگ سال میں 2 بار ہمیشہ یہ کرنے کے لیے جاتے، تجارت کرنے کے لیے. تو یہ جو پادری تھا اس نے کبھی یہ عرب لوگ کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دیا، کبھی ان لوگ کو بلایا نہیں، کچھ نہیں. لیکن اس بار اس نے کیا کیا، یہ جتنے بھی لوگ آئے نا ان لوگ کو کیا کیا، دعوت دے دیا. بولے کہ یہ بار ہے نا تم لوگ آ جاؤ نا، یہ بار میرے گھر پہ میرے اس طرف آنا، تم لوگ کی جتنے بھی لوگ آئے نا تم لوگ کی سب کی دعوت. تو اب ان لوگ جتنے لوگ تھے قافلہ جو گیا تھا ان لوگ نے دعوت قبول کر لی ہے. اور میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلے کیا تھا وہاں پہ ہوٹل سسٹم نہیں تھا، تو جس شہر میں جہاں پہ لوگ جاتے تو ان لوگ کے جو شہر کے لوگ رہتے تھے وہی لوگ کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. تو اس طرح جب یہاں پہ اس نے بلا دیا تو ان لوگ نے بھی قبول کر لیے کہ چلو آج رات کا کھانا ہم لوگ کو یہاں مل جائے گا کر کے ان لوگ نے سب دعوت قبول کر لی. اب یہ قافلہ جو گیا ہے تجارت کرنے کے لیے تو اس کے پاس سارا سامان بھی سب گیا ہے. تو اب یہ سامان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، ہم سب دعوت میں کھانا کھانے چلے جائیں گے تو سامان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا کر کے ان لوگ نے کیا کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ چھوٹے سے 12 سال کے بچے تھے تو بولے چھوڑو ان کو چھوڑ دیں گے یہ سامان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، اور ہم لوگ جا کے دعوت میں چلے جائیں گے، وہاں سے کچھ پھر لے کر آ کے بچے کو دے دیں گے کر کے یہ خیال سے انہوں نے چھوڑ کے چلے گئے، سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. تو بحیرہ نے سب کو دیکھا اور بولا کہ تم لوگ سارے کے سارے لوگ آئے ہو کیا دعوت میں، مجھے تو تم لوگ سب نہیں رکھ رہے. تو اس نے بولے کہ نہیں نہیں ہم لوگ سب تو آئے ہیں لیکن کیا ہے وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا 12 سال کا اس کو ہم لوگ چھوڑ کے آ گئے. تو وہ بحیرہ بولتا ہے ہاں یہی تو میں بات بول رہا ہوں. وہ بحیرہ نے بولا کہ جس کے وجہ سے تم لوگ کو یہ دعوت ملی ہے تم لوگ نے اسی کو چھوڑ کر آئے. پھر اس نے ابو طالب سے بات کیا اور پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے، تو ابو طالب نے بولا یہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو ابو طالب نے بولے ہاں صحیح بات ہے، یہ میرا نہیں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے جو ہے نا گزر چکے ہیں. تو پھر بولا ہاں چلو یہ بات، پھر اس نے ہے نا ابو طالب سے بات کر کے بولا کہ دیکھو یہ جو بچہ جو آیا ہے، جب تم لوگ میرے شہر میں داخل ہوئے تب میں نے دیکھا کہ جتنے بھی آس پاس کے جو پتھر تھے اور جھاڑ تھے وہ ہے نا سجدہ رو ہو رہے تھے. تو یہ کب ہوتا ہے، یہ کبھی کوئی نبی جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ہی ہے نا پتھر اور جھاڑ ہے نا سجدہ روح ہوتے ہیں. تو یہ جو تمہارے ساتھ آیا ہے نا یہ بچہ کوئی معمولی سی بچہ نہیں ہے، یہ ہے نا آگے جا کے نبی ہونے والا ہے. پھر اس کے پاس ہے نا سب سے پہلے میرے کو خبر ہماری کتابوں سے ملی تھی کہ وہ کیا ہوگا، یتیم ہوگا. تو یہ ایک نشانی تو صحیح ہو گئی. پھر دوسری نشانی انہوں نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ جو تھی مہر، نبوت کی مہر تھی، وہ بھی انہوں نے دیکھ لی. بلکہ یہ جو اس کی مہر ہے یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی کہ اس کے پاس ہے نا ایسی مہر رہے گی، تو وہ بھی بات صحیح ہو گئی ہے. تو یہ بچے کو تم کیا کرو ابھی اور آگے مت لے کے جاؤ، کیونکہ آگے کیا ہے یہودی لوگ اور رومنز لوگ کا یہ ہے، اور اگر ان لوگ کے عالم لوگ نے اگر اس بچے کو پہچان لیے کہ یہ آگے ہونے والا نبی ہے تو شاید اس کی جان خطرے میں ہو سکتی ہے. تو تم یہ بچے کو نا آگے مت لے کے جاؤ کر کے انہوں نے وہ اس کو بول دیا ابو طالب کی. تو ابو طالب نے بھی ویسے ہی کیے، کیا کیے انہوں نے واپس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیے، بشرا سے ہی واپس مکہ بھیج دیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے نا ایک 20 سال کے قریب ہو گئی. اب جب وہ 20 سال کے قریب ہو گئی ان کی عمر، تو کیا ہوا وہاں پہ ہے نا ایک جنگ ہوئی، مطلب ان لوگ کی جو ہمیشہ جنگ چلتی رہتی تھی، تو اس جنگ میں کیا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیے تھے. لیکن وہ کیا کام کیا کرتے تھے، تیرے اٹھا کے دینے کا کام کیا کرتے تھے، اور تیر اٹھا کے دینے کا اور اپنے چاچاؤں کی مدد کرنے کا وہ کام انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد ہے نا ایک الفضول کر کے معاہدہ جو تھا اس میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود وہ معاہدے میں بھی شامل ہوئے تھے. اب یہ کیا ہوا تھا، یہاں پہ جو مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے قبیلے تھے، جیسے بنو ہاشم، بنو المطلب، اسد بن عبداللہ، عزا، زہرا بن کلاب اور تیم بن مرہ، یہ سارے لوگ نے نا میٹنگ کیے تھے. کہاں پہ کیے تھے، عبداللہ بن جدان کے گھر پہ کیے تھے. اب یہ اس میٹنگ میں ان لوگ کی کیا بات تھی
کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، مکے میں نا ایک آدمی آیا تھا، مکے میں تجارت ہوا کرتی تھی، تو ایک آدمی آیا تھا تجارت کے سے، اور اس نے کیا کیا تھا، مکے والے کو کیا کیا تھا، اپنا مال بیچا تھا، اور لیکن اس وہ مکے کا جو آدمی تھا اس نے کیا کیا تھا، اس کو پیسے نہیں لوٹایا تھا. تو وہ آس پاس کے لوگوں کو گیا کہ دیکھو یہ آدمی نے میرا مال لے لیا لیکن میرے پیسے نہیں لوٹایا، تو کوئی نے اس کی مدد نہیں کی. تو پھر یہ بات پہنچتے پہنچتے جو مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں ادھر تک کے پہنچ گئی. تو مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے اس آدمی کو اس کا حق دلائے، اور اس کے بعد ان لوگ نے کیا کرے، ایک ٹریٹی بنائے. مطلب یہ سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان لوگ نے مل کے کیا کرے، سب لوگ سے یہ لیے، قسم لیے کہ کیا کریں گے، ابھی سے آج کے بعد سے کسی کا بھی حق ہے نا، مکے میں کوئی کسی کی حق تلافی نہیں کرے گا. اب مکہ ہمیشہ سے کیا تھا، سینٹر تھا، اور وہ کیسا ہے، حرمت والا شہر ہے. اور ویسے ہی شہر میں اگر یہ بات پھیلتی ہے کہ وہ شہر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے، کسی کا پیسہ نہیں دے رہے، تو کتنی خراب بات ہے. تو بولے کہ آج کے بعد کیا ہوگا، مکے میں کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے گا کر کے یہ سارے لوگ نے مل کے ایسا پیکٹ بنایا اور سب سے یہ کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بولتے، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی آج بھی اگر کوئی بھی مجھے اس پیک کے ذریعے بلائے گا کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے، تو میں اس پہ ضرور لبیک بولوں گا، کیونکہ یہ مطلب ایک اچھا کام تھا اور حق کا کام تھا اور صحیح کام تھا. کہ اگر ان کے شہر میں کوئی آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے، اگر اس کو مطلب باہر سے کوئی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک یا دو لوگ رہیں گے، زیادہ لوگ نہیں رہیں گے. لیکن جس سٹی میں تم آ رہے ہو تو وہ سٹی والے آدمی کے پاس کیا رہتا ہے، بہت زیادہ اس کے پورا خاندان وہاں پر ہے، اس کے پاس بہت سارے لوگ ہیں. تو سامنے والے کو وہ چاہے تو منع بھی کر سکتا ہے، تم کو کیا کرنا ہے کر لو، میں نہیں دوں گا پیسے، تو وہ منع بھی کر سکتا ہے. اور سامنے والا ہے اس کے پاس کیا رہے گا، یا تو وہ اکیلا رہے گا یا تو ایک دو لوگ رہے گے، تو ایک دو لوگ پورے خاندان سے کیا لڑیں گے. لیکن جو انصاف کی بات کیا ہوتی ہے کہ جو جو پیسہ دے رہا ہے، کچھ اپنا سامان بیچ رہا ہے، تو اس کو تو برابر اس کا معاوضہ ملنا چاہیے، اس کو اس کا برابر پیسہ ملنا چاہیے. تو یہ جو صحیح بات کے لیے سارے لوگ یہ ہوئے بولے کہ آج کے بعد سے کبھی بھی مکہ میں ایسا نہیں ہوئے گا، اور اگر کسی کے بھی ساتھ ناانصافی ہوئی تو ان لوگ کیا کرنا، ہم لوگ کو آواز دینا، تو ہم لوگ آئیں گے اور اس کی مدد کریں گے. اس کو الفضول معاہدہ کر کے یاد کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اب ان کی عمر 25 سال کی ہو گئی تھی، 25 سال کی ہو گئی تھی. تو اب ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے، اور ان کے بات کرنے کا طریقہ، اور ایک دم سچ بولتے اور بہت اچھے تھے کر کے یہ سارے لوگوں کو معلوم تھا. اب یہاں پہ ہے نا، وہاں وہ اسی شہر میں بی بی خدیجہ تھے. بی بی خدیجہ خود ہے نا تاجر تھے، وہ تاجر عورت تھے. وہ کیا کیا کرتے تھے، کسی کو بھی نا ہائر کیا کرتے تھے، کسی آدمی کو، تاکہ وہ کیا کرے، وہ ان کا سامان وامان لے کے جا کے سیریا جائے، اور لے کے جا کے وہ سامان بیچ کے پورا پھر اس کا پروفٹ لا کے دے، اور کچھ یہ کر دیتے کہ تم کو اتنا پیسہ ملے گا کیسا ہے. ان لوگ ہمیشہ سے یہ کر دیا کرتے تھے. تو جب بی بی خدیجہ کے کانوں تک بات پہنچی کہ دیکھو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڑکا ہے جو بہت ہی اچھا ہے، بہت ایماندار ہے، تو اس کو کیا کرے، وہ بولے کہ میں اس کو کیا کرتی ہوں، اس کو جا کے اس کے لیے رکھتی ہوں. ان کو بلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کیا، ان کو اصل میں ان کے اس کو بلائے، ابو طالب ان کے چاچا کو بلائے، اور بولے کہ میں نے تمہارے بھتیجے کے سامنے بارے میں سنی ہوں کہ تو اس کو ہے نا، میں یہ بار یہ کرتی ہوں کہ وہ میرا جو سامان ہے، میرا کاروا وہ اس کے اس میں جائے گا. تو ان کے جو چاچا تھے، ان کو جو معاوضہ تھا نا وہ طے کر دیا، اور انہوں نے کچھ اچھا ہی معاوضہ مانگے ان کے بھتیجے کے لیے. تو جو بی بی خدیجہ بولے کہ اگر یہ تمہارے بھتیجے کے بغیر تمہارے کسی بھی لوگ کے لیے بھی مانگ لیے ہوتے تو اتنا معاوضہ تو میں آرام سے دے دیتی تھی، اور یہاں پہ تو تمہارے بھتیجے کی بات ہے تو میں آرام سے اتنا معاوضہ دوں گی. تمہارے بھتیجے کو بولو میرا جو کارواں ہے یہ بات تم لے کے جاؤ اور تجارت کرتے رہو. تو انہوں نے کیا کیا، اپنا پورا سامان بھیجے، اور ساتھ میں اپنا ہے نا ایک غلام بھی بھیجے، ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، وہ بھی اس کے ساتھ کارواں کے ساتھ گئے. اب جب ہے نا، وہ غلام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، بہت ہی ان کے اخلاق اچھے ہیں، دکھنے میں بھی اچھے ہیں، اخلاق میں بھی بہت اچھے، اور تجارت میں بھی بہت اچھے تھے. مطلب سب صحیح بول کے صحیح طریقے سے بہت اچھے سے انہوں نے کیا کیے، بہت اچھے سے تجارت کی اور بہت اچھا منافع کما کے لے کر آئے. اب جب وہ مکے میں واپس آئے تو میں سرا جو تھا یہ ساری بات بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، ایسے ہے، ان کے اخلاق اتنے اچھے، سب کے ساتھ اتنے اچھے سے رہتے کر کے، یہ ساری بات بی بی خدیجہ کو پتا چلی.
अब बीबी खतीजा उस वक्त है ना उनकी उम्र 40 थी, और उनका है ना 2 बार निकाह हो चुका था, लेकिन उनके दोनों बार शौहर गुजर चुके थे। अब उस वक्त की वो है ना बहुत ही अमीर और अच्छे घराने की खातून थी, और उनको है ना बहुत सारे है ना बड़े बड़े घरानों से निकाह का पैगाम आया था, लेकिन उन्होंने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो अब है ना इन्होंने क्या किए, जब बीबी खतीजा ने इतनी उनकी नबी वसल्लम के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुने, तो इन्होंने क्या किए, जो अपनी दोस्त थी नफीसा, और उनको है ना बोले कि देखो ये जो नबी वसल्लम जो है उनके बारे में मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सुनी हूँ, तो मेरा इरादा है उनसे निकाह करने का। तो उनकी दोस्त नफीसा के जरिए उन्होंने वो बात बता दी कि मेरा ऐसा इरादा है। अब जो नफीसा जो थे वो जाके नबी वसल्लम से मिले, और उन्होंने बोले कि तुम निकाह क्यों नहीं करते हो? तो बोले कि नहीं, मैं तो यतीम हूँ, मेरे पास तो कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं, तो कौन मेरे से निकाह करेंगे करके, मैं तो यतीम हूँ, प्लस मेरे पास कुछ ज्यादा इतना पैसे भी नहीं है, तो मेरे से कौन निकाह करेंगे करके। तो उन्होंने बोले कि अगर तुम्हारे को बीबी खतीजा का तुमको ये आएगा, पैगाम आएगा, तो तुम तैयार हो क्या निकाह करने के लिए करके। तो उन्होंने बोले, अब वो जानते थे कि बीबी खतीजा वो घर टाइम पे मतलब बहुत इज्जतदार औरत है और बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती, तो बोले अगर अच्छा वो तैयार है तो फिर मैं तैयार हूँ करके। फिर उन्होंने क्या किए, जो नफीसा जो थे उन्होंने क्या किए, जाके उनके जो चाचा थे उनसे बात किए, और फिर सारे लोग ने ऐसी बातें बड़ी हो गई, बात बढ़ा के फिर नबी सल्लम का निकाह किससे हो गया, बीबी खतीजा से हो गया। जब निकाह के वक्त हमारे नबी सल्लम की उम्र कितनी थी, 25 साल की थी, और बीबी खतीजा की उम्र थी 40 साल की थी। और बीबी खतीजा, नबी सल्लम ने क्या किया, उनके चाचा उन्होंने मिलके है ना 20 ऊंट ये दिए, दहेज किसको दिए, बीबी खतीजा को दिए। वहां पे देखो अरब में अभी भी वही कल्चर है कि वहां पे अगर निकाह होती, जैसे दहेज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंडिया में, तो क्या कल्चर चलता है कि लड़की वाले दहेज देते, लेकिन वहां पे क्या है, जो लड़का जिसके घर से जो निकाह करता है वो क्या करता है, औरत के लड़की के घर वालों को दहेज देता है। तो वहां पे उन्होंने उस वक्त 20 ऊंट एज ए दहेज उन्होंने बीबी खतीजा के लिए दिए थे। और है ना फिर बीबी खतीजा ने उस शादी में ना नबी वसल्लम ने बीबी जो उनकी दाई हलीमा थी उनको भी बुलाए थे, और दाई हलीमा को उन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे तोहफे और बहुत सारे मवेशी देके भेजे थे। अब ये जो नबी वसल्लम का निकाह जब बीबी खतीजा के साथ हुआ, तो वो थोड़े साल बहुत ही अच्छे खुशहाली के थे, और बहुत आराम से नबी वसल्लम बीबी और खतीजा के साथ रहने लगे। और उनको है ना फिर उनको कितनी औलादे हुई, एक सबसे पहला बेटा था अल कासिम, फिर जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, फातिमा और अब्दुल्ला। अब ये जो इतने बच्चों में कासिम जो थे, जो सबसे बड़े बेटे थे, वो है ना पैदा होके मतलब एक 2-3 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। फिर जो सबसे लास्ट बेटे अब्दुल्ला, वो भी क्या हो गया उनको, वो भी है ना छोटे थे तभी इंतकाल हो गए। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो उनकी जितनी बेटियां है ना उनका भी सब इंतकाल हो गया उनकी हयात में, सिवाय बीबी फातिमा की। और बीबी फातिमा जो है हमारे नबी वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। तो यहाँ तक कि आज हमारा सबको समझ में आया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुबीन। मुबीन अनम्यूट करोगे?